سلسلہ جاری ہے اور یہ میٹنگ بہاولپور میں جو چیئرمین صاحب کی لانگ مارچ کے حوالے سے ان کی جو ارائیول ہے اس کے بارے میں ہم نے وینیو کا تعین کرنا تھا. ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ صاحب جاوید اکبر ٹھلو صاحب اس کوشش میں پہلے سے تھے اور آج کی یہ میٹنگ نے فائنلائز کیا ہے کہ ہم احمد پور شرقیہ کے مقام پر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی لانگ مارچ کا استقبال کریں گے اور بھرپور استقبال کریں گے انشاءاللہ. اور میں یہاں یہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیونکہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ 23 مارچ تک کوئی انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں اور ہمیں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. لوگوں کے ساتھ ہم نے شانہ بشانہ ان کی تکلیفیں جو ہیں ان کا مقابلہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کرنا پڑے گا. اور یہ بلاول صاحب کا اپنا انیشیٹو تھا اور انہوں نے 27 فروری کی ڈیٹ رکھی اور وہ قائد اعظم مزار سے اپنی لانگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ اسلام آباد میں جا کے اختتام پذیر ہوگی. اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں وہ یہ ضرور دیکھیں گے کہ ان کا استقبال سندھ میں اور پھر پنجاب میں کس طرح کا ہوتا ہے. مجھے اس میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات بین الاقوامی طور پہ ہیں اور جو حالات اندرونی طور پہ ہیں ان کا حل صرف اور صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ کے پاس ہے. وہ نوجوان ہیں، وہ انٹلیکچول ہیں، انہوں نے اپنی لیڈرشپ کا لوہا 2018 کے انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد نیشنل اسمبلی میں پہنچنے کے آج تک وہ منواتے آ رہے ہیں. پہلے دن جب بلاول بھٹو صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو پرائم منسٹر سلیکٹ کہا تھا تو کم از کم میرا دل تو بہت زیادہ خوش ہوا اور مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد ہمیں ایک لیڈر اللہ نے دے دیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو انیشیٹوز سندھ گورنمنٹ میں بلاول بھٹو صاحب نے لیے، ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے، وزارتوں میں انہوں نے جو امپروومنٹس لے کے آئے کیبنٹ میں، وہ آپ سب کے سامنے. تو یہی لیڈر ہے جو کل کو ہمیں بین الاقوامی طور پہ جو تنہائی کا ہم شکار ہوئے ہیں ان سے بچائیں گے، اور جو آپ کے اندر ملک کے اندر جو ایک فیل گڈ فیکٹر ختم ہو گیا ہے اس کو بھی بلاول بھٹو صاحب کے آنے سے تقویت ملے گی. کوئی اکانومی، میں یہ عرض کر دوں، کوئی اکانومی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتی. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا تھا. اگر یہ پوری قوم کو ساتھ لے کے چلتے، تمام لیڈرشپ کو ساتھ لے کے چلتے اور یہ کہتے کہ میں آپ کے ساتھ مل کے پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. اگر میں عمران خان صاحب کی جگہ ہوتا تو میں اوتھ لینے کے فوراً بعد انوائٹ کرتا سندھ کی لیڈرشپ کو، جس میں آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب، MQM، ANP، میں انوائٹ کرتا کہ آؤ مل کے سندھ اور پاکستان کو ٹھیک کریں. اگر میں عمران خان صاحب کی جگہ ہوتا میں انوائٹ کرتا پنجاب کی لیڈرشپ کو، جس میں جماعت اسلامی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، باقی لیڈرشپ بھی ہے، کہ آؤ مل کے پنجاب اور پاکستان کو ٹھیک کریں. لیکن عمران خان صاحب کا چونکہ وہ کیلیبر نہیں ہے، وہ انٹلیکٹ نہیں ہے، وہ کوالٹیز نہیں، تو آج پاکستان مشکلات کا شکار ہے. انویسٹر پاکستان کو چھوڑ کے جا چکا ہے. یہ گیس، پٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھا کے اپنا ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ بھی اکٹھا نہیں ہو پا رہا. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب گورنمنٹ کے نمائندے کہتے ہیں کہ ہم نے 6000 ارب روپے کا FBR کا ٹارگٹ اچیو کر لیا. بھائی، جو نواز شریف کا 3800 ارب کا ٹارگٹ تھا وہ آپ کے 6000 ارب سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ڈالر سے اگر آپ ایکویٹ کریں تو آپ کا 6000 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وقت ملک جو ہے وہ واقعی شدید بحران میں.
اس وقت اس ملک کو ایسی لیڈرشپ درکار ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلے، اور میری نظر میں بلاول بھٹو صاحب کے علاوہ اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ نوجوان لیڈرشپ ہے، ایک لیگسی رکھنے والی لیڈرشپ ہے، ایک تاریخ رکھنے والی لیڈرشپ ہے، اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمات ہیں وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ بھٹو صاحب کی خدمات، ان کی قربانی، بے نظیر صاحبہ کی خدمات، ان کی قربانی، اور اب ان کا اپنا نصیب تھا، میرا ایمان ہے بلاول بھٹو صاحب اپنا نصیب لے کے آئیں، اور وہ انشاءاللہ اس پاکستان کا مقدر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ضرور سنواریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جو آپ کے سوالات ہیں میں حاضر ہوں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، اس ملک کو 73 کا آئین دیا، پھر اس 73 کے آئین کو زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کے دور میں بحال کیا۔ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا لانگ مارچ ہے، یہ پاکستان کے فیوچر کا لانگ مارچ ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کا لانگ مارچ ہے، یہ مہنگائی کے تدارک کا لانگ مارچ ہے، یہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے اس لانگ مارچ میں۔ یہ مزدوروں کی پارٹی ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ اقلیتوں کی پارٹی ہے، یہ خواتین کے حقوق کا خیال کرنے والی ہے پارٹی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹ یونینز پہ جو پابندی تھی وہ سندھ گورنمنٹ نے ہٹا دی ہیں۔ تو یہ جمہوری پارٹی ہے، یہ عوامی پارٹی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پاکستان کو فائدہ دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ میں گیا کسی حجام کے پاس تو اس نے کہا میرے دیکھو سفید بال کتنے ہیں، اس نے کہا میں ابھی کینچی مار رہا ہوں، سامنے آ پڑیں گے۔ تو فواد چودھری صاحب کو پتہ لگ جائے گا 27 مارچ سے بعد کہ ہماری لانگ مارچ ہے یا کیا ہے۔ اپوزیشن کے بے شک پلے کچھ نہ ہوتا، ملک بچ جاتا، ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا ہے، گورننس کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ایجوکیشن کا ستیہ ناش کر دیا، ہیلتھ کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو اپوزیشن کی ناکامی کے بدلے اگر ملک ٹھیک ہو جاتا میں خوش ہوتا۔ ہمیں بھی امید تھی کہ یہ آ رہا ہے، یہ تھرڈ آپشن سامنے لے کے عوام آ رہی ہے، یہ ضرور ملک کی خدمت کرے گا، یہ ملک کو صحیح راستے پہ چلائے گا، اس کا ایک ویژن ہوگا۔ لیکن انہوں نے تو پہلے دن سے انتقامی ایجنڈے پہ کام کیا، اور جب آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ختم کر دو تو پھر اکنامک سٹیبلٹی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ مل کے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں اور یہاں کی قیادت، ہم جو الیکٹیبلز ہیں اور جو باعزت باوقار لوگ ہیں، اور جو جن کے گھروں میں کبھی پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھا اور جن کے گھروں میں کبھی جی اے بھٹو کا نعرہ لگتا تھا، میں اور ہماری جو یہاں کی قیادت ہے، ہم ان گھروں میں جائیں گے اور ان لوگوں کو پاکستان کے مستقبل کی خاطر پیپلز پارٹی میں آنے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ یہ فیصلہ ہوا ہے آج۔ آپ کے دور میں کر دوں کہ سیکریٹریٹ تو ہر ضلع میں ہے، یہ لالی پاپ دینا کہ ہم نے سیکریٹریٹ بنا دیا بہت زیادہ، ایک تو ہمارے زخموں پہ یہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ سیکریٹریٹ اب تو تحصیل میں ہے، تحصیل میں ہر جگہ پہ وہ ہے، ڈی سی بیٹھا ہوا ہے، ڈی پی او بیٹھا ہوا ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، تمام ڈپارٹمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ضلع میں سیکریٹریٹ ہے۔ ہمارا جھگڑا دو چیزوں پہ ہے، ہمارا جھگڑا وسائل پہ، پنجاب کے وسائل کے ساتھ جھگڑا ہے ہمارا، اور روزگار کا جھگڑا ہے۔ ہم صوبہ اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنی آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ہمیں اپنے وسائل ملیں، اور پبلک سروس کمیشن ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں بے روزگار جو نوجوان ہیں ان کو روزگار یہاں ملے پبلک سروس کمیشن کے تھرو، کیونکہ وہ نہیں مقابلہ کر سکتے گورنمنٹ کالج کا اور ایچ ایس این کالج کا اور ایف سی کالج کا۔ تو ہماری اپنی پبلک سروس کمیشن ہونی چاہیے، ہمارا اپنا ہائی کورٹ ہونا چاہیے، ہماری اپنی اسمبلی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے وسائل جو ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہمیں میسر آ سکیں۔ تو ہمیں سیکریٹریٹ وغیرہ نہیں چاہیے۔ یہ ہے کہ عوام کو یہ ہم باور کرا سکیں کہ ہم ان کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے حکومت گرا دیں اور حکومت حاصل کر لیں۔ ہم نے صرف عوام کو شو یہ کرنا ہے کہ ہم کراچی سے لے کے
KPK تک آپ کے ساتھ، آپ کی تکلیفوں میں، آپ کی مصیبتوں میں، اس مہنگائی کے خلاف ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ بلاول صاحب کی اسپیچز جب سنیں گے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لانگ مارچ اسی مقصد کے لیے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے لوگ ہمیں دیکھیں. وجہ یہ تھی کہ ہماری CEC کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ 23 مارچ تک انتظار نہیں کر سکتی قوم، ہمیں فوری طور پہ نکلنا ہوگا. اور یہ بلاول صاحب کا اپنا انیشیٹو تھا اور پوری کی پوری پارٹی نے ان کو اختیار دیا، اور شکر ہے کہ وہ 27 فروری کو نکل رہے ہیں. اس سے ظاہری بات ہے بلدیاتی الیکشن میں عوام جب دیکھے گی کہ پیپلز پارٹی ان کی آواز بن کے باہر نکلی ہوئی تو فائدہ ہوگا، جنرل الیکشن میں بھی فائدہ ہوگا. سر بلدیاتی الیکشن کے حوالے بلدیاتی الیکشن جس کینوس پہ ہو رہا ہے، اتنا بڑا کینوس میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. میں ضلع رحیم یار خان کی آپ کو مثال دے دوں، ہماری 50 لاکھ کی آبادی ہے، ہمارے 6 MNAs ہیں اور 13 MPAs ہیں. تو ہم تو تیر کے نشان پہ لڑیں گے. ہاتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی نون کے نشان والا تیر کے نشان پہ آئے گا، یا تیر کے نشان والا کوئی نون کے نشان پہ جائے گا؟ ہو نہیں سکتا. ہر کسی کو اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنا چاہیے اور عوام کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے. تبدیلی جو ہے وہ ایک بات ایسی ہے کہ جو ہر زبان پہ ہے. اب یہ مٹیریلائز کیسے ہوگی، کب ہوگی، کس وقت ہوگی، یہ فیصلہ اپوزیشن کرے گی. لیکن ہم جو پیپلز پارٹی ہے اس کا مطمئن نظر یہ ہے کہ جو چینج بھی آئے وہ کانسٹیٹیوشنل آئے. کوئی ہم رکاوٹ نہ ڈالیں گورننس میں، کانسٹیٹیوشنلی ہمیں جو بھی اقدام اٹھانا ہے وہ اٹھائیں گے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ PDM بلاول صاحب نے خود بنائی تھی، بلاول صاحب کا انیشیٹو پہ PDM بنی تھی. اور شروع میں جب بلاول صاحب نے ان ہاؤس پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی سینٹر میں کا خیال کیا تو انہوں نے استعفے کی وہ دی اپنی ڈیمانڈ، جو آپ کے سامنے پھر کیا بنا استعفوں کا. آج وہی PDM کی لیڈرشپ بلاول صاحب کی اوریجنل بات پہ آ گئی ہے کہ ہمیں عدم اعتماد کرنا چاہیے. تو یہ ہم ونڈیکیٹ ہوئے ہیں. بلاول صاحب کا جو سٹانس تھا اس کو وہ ملی ہے، ونڈیکیشن ملی ہے، اس کو تقویت ملی ہے کہ جو بلاول صاحب نے بات پہلے دن کہی تھی PDM کو وہ آج PDM نے مانی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، بلدیاتی الیکشن کرانا حکومت کا کام نہیں ہے. اور بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے، یہ ہر حال میں اپنے وقت پہ ہوگا. سر جو پارٹی کے اندر جو آپ کے گروپنگ ہے اس کے حوالے کا کام ہوتا ہے تنظیم سازی کرنا، رکنیت سازی کرنا. الیکٹیبلز کا کام ہوتا ہے سیاست کرنا، الیکشن لڑنا. تو میری تو اپنی خواہش یہی ہے کہ تنظیم کو چاہیے وہ تنظیم سازی پہ زور دے، رکنیت سازی پہ زور دے، زیادہ سے زیادہ ممبر سازی پہ زور دے. اور میری الیکٹیبل سے یہی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام میں یہ رابطہ رکھیں، شادی غمی اٹینڈ کریں، عوام کے لیے دروازے کھول دیں. اور جتنا یہ عوام میں جائیں گے اتنا عوام ان کی پذیرائی کرے گی. پارٹیز ہیں وہ تو شاید ہمارے ساتھ چلیں گی، اور لیکن بلاول صاحب بھی کافی ہیں ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بات میں کیا